لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور ہمارے سامنے حاضر منی پور سے مختلف علاقوں سے تشریف لائے علماء، ائمہ، ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام ایک ماں باپ اپنے 3 سال کے ایک بچے کو لے کر روڈ پہ جا رہا تھا، اس کے پیچھے 3 سال کا بچہ جا رہا تھا اور آگے آگے ماں اور باپ دونوں جا رہے تھے۔ اس کے پیچھے ایک اجنبی آدمی جو اس بچے کو ہتھیانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں 5 روپے کا چاکلیٹ لے کے رکھا تھا۔ ہر 10 قدم کے بعد اس بچے کو وہ ایک چاکلیٹ دیتا تھا، جب اور 10 قدم جاتا تھا تو پھر اور ایک چاکلیٹ دیتا تھا، پھر اور 10 قدم جانے کے بعد اور ایک چاکلیٹ دیتا تھا۔ ایسا جب وہ گھر پہنچنے کے قریب ہوا تو اس آدمی نے جو چاکلیٹ دے رہا تھا اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ تو ماں باپ نے کہا کہ تمہارا بچہ کیسا؟ وہ بچہ میرا ہے، ہمارا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ میرا ہے۔ عدالت میں جج نے یہ کہا کہ یہ بچہ جس کو بولے گا یہ اس کا ہے، اس کو یہ بچہ دے دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ جو چاکلیٹ والا ایک اجنبی آدمی تھا، اس آدمی نے جج کے عدالت کے اندر بھی اس بچے کو ایک چاکلیٹ دکھایا۔ جب جج نے پوچھا کہ تمہارا ابا امی کون ہے، تو اس بچے نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ آدمی ہے جس کو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کو کیا کھلایا تھا؟ چاکلیٹ کھلایا تھا۔ ہم اس وقت ایسی قوم کے سامنے کھڑے ہیں جن کے ماں باپ الگ ہیں، لیکن ان کو چاکلیٹ دینے والا ایک اور آدمی ہے۔ اس آدمی کو جو چاکلیٹ دے رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے، تو اس کے لیے تقریر سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے تقریر سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے پروگرام سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے امت مسلمہ میں خاص طور سے علماء کرام یہ ایک رسم چل رہا ہے، ایک رواج چل رہا ہے۔ ہم لوگ جب کوئی بھی حالات بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑا پروگرام یا ایک کانفرنس کرتے ہیں، اور کانفرنس کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا۔ تو ایسے سمجھیے کہ ابھی جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ مرتد ہو کے بھاگ رہی ہے، تو ہمارے مسجد کے اور علاقے کے علماء نے سر جوڑ کر کے اس کا ایک حل نکالا۔ حل یہ نکالا کہ اس مسجد کے اطراف میں جتنی مسلم بچیاں ہیں اور بچے ہیں ان کو ارتداد سے روکنا ہے۔ روکنے کے لیے حل یہ ہے کہ مسجد میں قرآن کی تفسیر شروع کی جائے۔ مسجد میں قرآن کی تفسیر شروع نہ کرنا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسجد میں قرآن کی تفسیر شروع کیا ہے مرتد ہونے والے بچوں اور بچیوں کو بچانے کے لیے، اور مسجد میں حل ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو سر جوڑ کر یہ دیکھنا ہے کہ وہ ماں باپ کے پیچھے جو بچہ چل رہا ہے، اس بچے کو کون ورگلا رہا ہے، کیوں ورگلا رہا ہے، اور کیوں وہ گمراہ ہو رہا ہے۔
اگر اس کو گمراہی سے روکنا ہے تو اس کا صحیح حل اس کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اگر ہم سمجھتے ہیں پروگرام کر کے یہ ووٹ پہ پیسہ نہیں دیں گے اور بند ہو جائے گا تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. لیکن ایک بیداری کے لیے علماء کرام کو ایک جگانے کے لیے یہ اچھی ایک پہل ہے. الحمدللہ میں بہت ساری باتیں ہمارے بزرگان دین مفتیان نظام اور یہاں پہ قضات ہیں ان حضرات نے بھی بات کی ہے. شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی حیثیت 4 ہے. ایک شورا کی حیثیت ہے, ایک سفارش کی حیثیت ہے, ایک امانت کی حیثیت ہے اور ایک شہادت کی حیثیت ہے. یہ چاروں اگر ہم پیسہ لے کر دیتے ہیں حرام ہے, رشوت ہے, ناجائز ہے. اگر یہ چاروں پیسہ لے کر انہی کو دے رہے ہیں, جس سے پیسہ لے رہے ہیں انہی کو دے رہے ہیں, تو یہ خطرناک رشوت ہے, سود ہے. لیکن پیسہ جس سے لے رہے ہیں ان کو نہیں, ان کے علاوہ کسی کو دے رہے ہیں. 10 آدمی سے پیسہ لیے 1 آدمی کو دے رہے ہیں, تو اس میں خیانت کے ساتھ خطرناک دھوکہ ہے. شریعت کے اندر کسی کو بھی جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا یا غلط سفارش کرنا, غلط شہادت دینا, یہ یا المستشار معتمد کر گیا ہے, یہ کسی کو غلط مشورہ دینا, یہ سب حرام ہے. ان حرام چیزوں کو ہمیں ان لوگوں کے دماغ میں پیوست کرنا پڑے گا, گھسانا پڑے گا جن لوگوں سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ووٹ پر پیسہ نہ لے. جن لوگوں سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ووٹ پر پیسہ نہ لے, یہ چیزیں ان کے دماغ میں گھسانا پڑے گا. گھسانے کے لیے پہلے جو وہ اجنبی آدمی چاکلیٹ کھلا کر کے ان کو گمراہ کر رہا ہے اس کی حقیقت بتانا پڑے گا اور اس بچے کو اپنی حقیقت بتانی پڑے گی. اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے جو بالکل الگ ہے, لا اکراہ فی الدین. ہم لوگ مسلمان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اسلام کی ابتدا ہوتی ہے صداقت اور امانت سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو بنیادی صفت تھی, آپ صادق اور امین تھے. اسلام کی ابتدا ہوتی ہے صداقت اور امانت سے. اگر کسی انسان کے اندر امانت نہیں ہے اور صداقت نہیں ہے تو وہ انسان کے اندر ایمان نہیں ہے. اسی لیے وہ حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس انسان کے اندر عہد کا وفا نہیں ہے, جو قوم کے ساتھ دھوکے بازی کر رہا ہے, اپنے ایمان کے ساتھ دھوکے بازی کر رہا ہے, اپنے محلے اور گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اور ملک کے ساتھ دھوکے بازی کر رہا ہے, اس شخص کا ایمان نہیں, لا دین ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. اگر کوئی بھی انسان پیسہ لے کر, دھوکہ دے کر, وعدہ توڑ کر کسی کو ووٹ دیتا ہے یا ووٹ لیتا ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں, اس کا کوئی مذہب نہیں. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس وہ قابل بھروسہ نہیں ہے, اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ اپنی ماں کو بھی مار سکتا ہے, وہ اپنے باپ کو بھی قتل کر سکتا ہے. وہ ان کے یہاں دین, اسلام, تہذیب کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. اگر ایک انسان ملک کا سودا کرتا ہے, وہ انسان قابل اعتماد, اس کا کوئی مذہب, بہت بڑا دین بزرگ ولی صفت کیوں نہ ہو, اس کا کوئی دین نہیں. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی. ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے, اس کے لیے کرنا کیا ہے. تقریر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, میں 2-3 بات بس بول کر کے بات ختم کروں گا. ہم لوگوں کو یہ, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو تو ہم لوگوں کو, مطلب ہم علماء کرام کو فیلڈ میں جا کر کام کرنا پڑے گا. فیلڈ میں جا کر کام, پروگرام سے کام نہیں ہوگا. فیلڈ میں کام کرنے کے لیے 3 پہلوؤں پہ کام کرنا پڑے گا. نمبر ایک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو 3 چیزیں پیش کی گئی تھی, اسلام کے مقصد کو, امانت اور صداقت کو چھوڑنے کے لیے اس کی حقیقت ان کو سمجھانا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا تھا تم کو کیا چاہیے, لالچ دی گئی تھی, لڑکی چاہیے, دولت چاہیے یا سرداری چاہیے.
یہ تینوں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ہاتھ میں چاند اور سورج بھی دے دو گے تو بھی میں اپنے مشن سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. ایک دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سمجھوتا پیش کیا گیا تھا. سمجھوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی آپ ہمارے خدا کی پوجا کر لیا کریں، کبھی کبھی ہم تمہارے معبود کی بھی عبادت کر لیا کریں گے. قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی، لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین. ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا، اس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ تھی دھمکی. وہ دھمکی، ڈر. محمد یا تو تم ہماری بات مان لو یا ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہیں تو ہم تم کو قتل کر دیں گے. اور صرف کیا نہیں بلکہ تلوار لے کر کے آپ کے حجرے کو چاروں طرف سے تمام کفار مکہ نے گھیرا تھا کہ آج نکلتے ہی کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. ان تینوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، امانت اور صداقت پر اور اس مشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. یہ ہماری امت کے ہر فرد کو جا کر سمجھانا پڑے گا. تقریر کر کے نہیں ہوگا، جمعہ میں بیان کرنے سے نہیں ہوگا. آپ 4-5 لوگوں کو، گھر کے افراد کو ایک گھر میں جا کر کے ان کو سمجھانا پڑے گا. ہم مسلمان ہیں، ہماری ایمان کی ابتدا امانت اور صداقت سے ہوتی ہے. اگر ہم لوگوں کے اندر امانت اور صداقت اور دینداری، وفاداری نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں، مومن نہیں ہیں. یہ ہر فرد کو سمجھانا پڑے گا. نمبر 2، دوسرا کام ہم کو یہ کرنا پڑے گا، اس وقت جس ملک کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اس کا ایک دستور ہے، اس کا ایک قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. اس کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں ہم کو آزادی حاصل ہے، ہم کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی قانون ہے کہ آپ چاہے ووٹ کسی کو دیں، اگر کوئی ہمارا مخالف لیڈر بھی جیت کر آتا ہے تو اس کا قانونی ذمہ داری ہے کہ جو ان کو ووٹ نہیں دیا ہے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے جو ان کو ووٹ دیا ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے. اگر ہم نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا مثال کے طور پر، تو کانگریس والے اگر جیت کر آئے ہیں تو کانگریس والے ہو یا بی جے پی والے ہو، کوئی پارٹی والا اگر جیت کر آتا ہے، ہم چاہے اس کو ووٹ دیے ہیں چاہے ووٹ نہیں دیے ہیں، وہ جیتنے والے کی ذمہ داری ہے کہ پورے رعایا کے ساتھ حملہ کیا جاتا ہے، ہماری تہذیب اور کلچر کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے یا ہم سے ہمارا حق چھینا جاتا ہے، تو یہ قانونی جانکاری ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم ہماری نسلوں اور نوجوانوں کو اور بڑوں کو اور مردوں اور عورتوں کو اور بچوں اور بچیوں کو یہ جانکاری ہم دے دیتے ہیں تو یہ لڑائی وہ خود لڑنے کی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے، اس وقت پورے ملک کے اندر ابھی بہت ساری باتیں ہو رہی اتحاد کے اوپر. ہم اتحاد کی بات نہیں کرتے، آپ بھی مت کیجیے، متحد ہونے کی بات مت کیجیے. آج تک جب سے ملک آزاد ہوا تب سے ہم متحد ہونے کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، آج تک اتحاد نہیں ہوا ہے. اگر آپ کو متحد کرنا ہے لوگوں کو تو ان کو ایک مشترک مقصد دینا ہے. اگر آپ کو قوم کو متحد کرنا ہے تو اس کو ایک مشترک مقصد دینا ہے. مشترک مقصد کا مطلب ہے ایسا مقصد جس میں کسی کا اختلاف نہیں. مثال کے طور پر عزت و آبرو بچانے کے لیے ہر آدمی متحد ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. مسجد کو بچانا ہے وہ چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. ہمارے ملک کو بچانا ہے، ملک کے دستور کو بچانا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اس لیے ہماری لڑائی ظلم کے خلاف ہونا چاہیے، ہماری لڑائی دشمن کے خلاف ہونا چاہیے، ہماری لڑائی حقیقی اور ناانصافی کے خلاف ہونی چاہیے. اگر ہم اس کے لیے لڑتے ہیں تو اتحاد کی بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹکلی طور پر خود بخود لوگ متحد ہو جائیں گے. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. اگر ہم ان
रहनुमाओं को, मुफ्तियान किराम को, आइम्मा इज़ाम को, हुफ़ाज़ को, सब लोगों को अगर हम समझा देते हैं तो इंशाअल्लाह एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। ये इनकलाब हम लोगों को पैदा करना है तो अल्लाह तबारक तआला ने भी ये कहा है, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। इस्लाम एक इंसान को अगर मिल गया तो उससे बड़ा पावरफुल सहारा और कोई नहीं है। एक इंसान को मालूम है ये मेरा बाप है और ये मेरा बाप इतना ताकतवर है कि 10 आदमी भी उससे लड़ने के लिए आएगा तो वो शिकस्त नहीं खाएगा। वो बच्चा कभी भी अपने बाप को छोड़कर दूसरे का सहारा नहीं लेगा। इंसानी फितरत है, ये इंसानी फितरत है। हमको मालूम है इस मुल्क का सबसे ताकतवर सहारा एक दस्तूर है, मिसाल के तौर पर एक दस्तूर है। या हमको मालूम है इस मुल्क में सबसे मजबूत सहारा हमारी तंजीम है, हमारी काउंसिल, हमारा पूरा लीडर है, तो हम लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कहा अगर तुम तागूत को छोड़कर अल्लाह पर ईमान लाते हो तो इससे बड़ा सहारा और कोई नहीं। ये ऐसा सहारा है जो कभी टूट नहीं सकता है, जो कभी छूट नहीं सकता है, जहां से आपको कभी मायूसी नहीं होगी, जहां से आपको कभी मायूसी नहीं होगी। ऐसा एक सहारा अगर हम लोग सही मायने में लेते हैं तो फिर हमको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, हमको और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये हमें एक मोमिन को बताने की जरूरत है। आज मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चा उस माँ बाप के पीछे पीछे जा रहा है उसके दिमाग में कुछ नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि जो चॉकलेट दे रहा है वही मेरे लिए बड़ा है। आज हमारी कौम को उस बच्चे की तरह जिसे उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है वैसे आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप समझते हैं ये समझदार कौम है तो आप सबसे बड़े गलती में हैं। आपके खिलाफ, आपके अंदर से दीनी शऊर को निकालने के लिए, दीनी जज्बा और इस्लामी हमीयत को खत्म करने के लिए 200 साल तक मुस्तकिल काम किया गया है। 200 साल तक मुस्तकिल काम किया गया है। आप ये मत समझिएगा आजादी के बाद से 1925 से ऐसा हुआ है। 200 साल से आपके खिलाफ मुस्तकिल काम किया गया है। इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखी गई है और मुसलमानों से इस्लामी रूल को फरज कर निकालने के लिए मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ काम चल रहा है। आप उन नस्लों के सामने बात कर रहे हैं जिनके ऊपर 200 साल से मेहनत की गई है। आपको उसी तरह का प्लान करके काम करना पड़ेगा। अगर इंशाअल्लाह आप इस तरह काम करेंगे तो मायूसी नहीं है, इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी और हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो मकसद है ना, ये एक मकसद है, ये हमारे मकसद का एक हिस्सा है, एक जुज है। एक जुज को के ऊपर पूरा एनर्जी सर्व नहीं करना है, एक जुज के ऊपर पूरा एनर्जी सर्व नहीं करना है। जहां से कुल पैदा हो रहा है वहां एनर्जी लगाना है। इंशाअल्लाह जुज ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा, इंशाअल्लाह जुज ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। इंशाअल्लाह हम बदलेंगे तो जमाना बदल जाएगा। मैं आमतौर पर एक शेर पढ़ा करता हूं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिनरात बदल सकते हैं। हम बदल जाए तो ये हालात बदल सकते हैं। वाखिर दावाना।